دریا کے پانی میں آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، قرار ملے گا۔ سمندر کے پانی میں آپ کو قرار نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ جب آپ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اس کا مشاہدہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ موجیں اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد کنارے پر سر پٹکتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بے چین، جیسے کوئی بے قرار، جیسے کوئی مضطرب بے قراری کے عالم میں اپنا سر پٹک رہا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو آپ تھوڑی دیر ذرا غور فرمائیں۔ دیکھو ہندوستان کی سرزمین پر تین چیزوں پہ بہت زور دیا جاتا تھا، تین چیزوں پہ بہت توجہ دی جاتی تھی۔ ایک تو سوریہ پر یعنی کہ سورج پر، دوسرا جو ہے وہ دریاؤں کے حوالے سے یہاں کے لوگ جو ہے بہت زیادہ اعتقاد رکھتے تھے، اور نمبر تین زمین کی بڑی اہمیت تھی۔ زمین کو ماں کہا جاتا تھا اور دریاؤں کی عبادت کی جاتی تھی، سورج کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی کہ یہاں کے لوگوں کا گویا کہ عقیدتوں کا محور، عقیدتوں کا مرکز سورج تھا، دریا تھا اور زمین تھی۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن خواجہ بزرگ نے انہی تین چیزوں کو سامنے رکھ کر ہندوستان والوں کو کیسا پیغام محبت عطا فرمایا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کوئی اللہ کا دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ کا دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر دریا جیسی سخاوت نہ پیدا ہو جائے۔ آپ غور فرمائیں، یہاں کے لوگ دریاؤں کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، تو آپ نے لوگوں کو، کیونکہ لوگ دریاؤں کو جانتے تھے، دریاؤں کے اباب سے واقف تھے، دریاؤں کی اہمیت سے واقف تھے، لیکن اس کی محبت میں گمراہ ہو چکے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی دوستی اس وقت تک نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ جب وہ سخاوت دریا جیسی نہ ہو جائے۔ دریا کی سخاوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دریا لیتا نہیں ہے بلکہ دریا دیا کرتا ہے، اسی لیے تو آپ دیکھیں دریا بہتا رہتا ہے اور اپنا پانی دریا جو ہے وہ سمندر کو دے دیتا ہے، اور دریا کے اندر پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمندر میں پانی زیادہ ہے، توجہ کرنا، پانی سمندر میں زیادہ ہے، دریا کے مقابلے میں وہاں پانی زیادہ ہے، لیکن اللہ دریا کے پانی میں آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، قرار ملے گا۔ سمندر کے پانی میں آپ کو قرار نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا۔ جب آپ کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر تھوڑی دیر اس کا مشاہدہ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ موجیں اٹھتی ہے اور اٹھنے کے بعد کنارے پر سر پٹکتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی بے چین، جیسے کوئی بے قرار، جیسے کوئی مضطرب بے قراری کے عالم میں اپنا سر پٹک رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، لیکن یہ سر کیوں پٹک رہا ہے؟ تو پتا چلا لینے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور دینے والا ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ دریا لیتا نہیں ہے، دیتا ہے۔ پھر سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی نہ پینے کے کام آتا ہے، نہ کھیتی کرنے کے کام آتا ہے۔ دریا کا پانی پینے کے بھی کام آتا ہے اور کھیتی کرنے کے بھی کام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتا چلا کہ سخاوت میں اللہ نے میٹھاس بھی رکھی ہے، سخاوت میں اللہ نے مقبولیت بھی رکھی ہے۔ اسی لیے غریب نواز فرماتے ہیں دریا کی طرح سخاوت نہ ہو اس وقت تک کوئی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کا کوئی بھی ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو مانگتا نظر آئے، ہر ولی آپ کو دینے والا نظر آئے گا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ولیوں کی نظر ماننے والوں کے مال پر نہیں ہوتی بلکہ ان کے حال پہ ہوا کرتی ہے۔ وہ لوٹنے والے نہیں بلکہ لٹانے والے ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں ولیوں کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ نظر آئے گا، بادشاہ کی چوکھٹ پر آپ کو ولی مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب الہی کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ تو ملیں گے لیکن محبوب الہی کسی کی چوکھٹ پہ نہیں ملیں گے۔
بابا فرید کی چوکھٹ پر آپ کو بادشاہ تو ملیں گے، بابا فرید کسی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نہیں ملیں گے۔ خود خواجہ بزرگ کو دیکھ لیں، بڑے بڑے بادشاہ غریب نواز کے قدموں میں نظر آئیں گے، لیکن غریب نواز کبھی آپ کو کسی کے قدموں میں نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا جس کا ہو جائے پھر اسے کمی کس بات کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے ولی دینے والے ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا لوگوں کی بھیڑ وہی ہوتی ہے جہاں لینے والے نہ ہو، جہاں دینے والے۔ یہ ولیوں کے آستانے پر کیوں بھیڑ ہے؟ میرا عنوان حالانکہ یہ نہیں، لیکن بات نکل آئی ہے تو عرض کروں۔ بھیڑ یہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آج کہ یہ لوگ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ ہندوستان میں مشکل ہمارے لیے یہ ہے کہ 1857 کے بعد سے انگریزوں کے اس مشن نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ تو جب انگریز ہندوستان آیا تو انگریز کے آنے تک ہندوستان کا بادشاہ ہو یا ہندوستان کی عوام ہو، یہ سب کے سب اس عقیدے پر تھے، اکثریت میں، جو صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ تھا۔ کوئی یہاں جھگڑا نہیں تھا، فرقہ واریت نہیں تھی، فساد نہیں تھا۔ چند 2.5% لوگ تھے جن کو ایک بادشاہ کی ضرورت ایران سے یہاں تک لائی تھی، ان کا کوئی شمار بھی نہیں تھا، ان کی کوئی گنتی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی اپنی دنیا میں مست تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، نہ لوگ ان کے ساتھ اٹھتے تھے، نہ بیٹھتے تھے، نہ شادی بیاہ کرتے تھے، ان کے اپنے معاملات علیحدہ تھے۔ جس طریقے سے مسلمان 100% میں 2.5% زکوٰۃ کو الگ کرتا ہے، پھر کبھی استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ فقیروں کی جھولیوں میں ڈال دینے میں ہی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، ایسے ایک بادشاہ نے اپنی ضرورت کے تحت ایران سے کچھ لوگوں کو لایا تھا، اور وہ چند لوگ تھے مال کے میل کی طرح، باقی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس لیے ان کا کوئی شمار بھی نہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں ایک خط لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرا ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں کی مرغی اور جہاں کی مچھلی بھی سنی ہے۔ آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا کہ یہاں کی دریا میں جو مچھلی ہے، ہندوستان کے دریا میں جو مچھلی ہے وہ بھی سنی ہے۔ یہ حضرت امیر خسرو کا خط ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہاں کا بچہ سنیت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، محبت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا، عشق کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا رسول اللہ کہنے والا تھا، جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ یا غوث کہنے والا تھا، اللہ اکبر، جو کلمہ پڑھنے والا تھا وہ ولیوں کے آستانے پر جانے والا تھا۔ لیکن 1857 میں اللہ اکبر جس وقت انقلاب کی صدا گونجی اور علماء نے انگریزوں کو دھول چٹانے کی کوشش کی، تو اس کے نتیجے میں انگریزوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا اور تقسیم کر کے حکومت کرنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کو پیدا کیا گیا جو نبیوں پر اعتراض کرے، جو ولیوں پر اعتراض کرے، جو خدا پر اعتراض کرے۔ لیکن میں بات صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ولی کچھ دے نہیں سکتا اور ولی کو کچھ دینے کی حیثیت نہیں، اس لیے کہ ان کے ناک پر اگر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور حیرت بھی مجھے اس پر ہے، مسلمان جوانوں کو تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے۔ میرے عزیز، کمپیوٹر کے معاملے میں آپ عقل سے کام لیتے ہو، دنیاوی کاروبار کے معاملے میں آپ اتنے ذہین ہو، لیکن آپ قرآن و سنت کا معاملہ آتا ہے تو آخر کیوں بدھو بن جاتے ہو؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی ولی اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتا، تو ان خبروں پر کیوں جاتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں میرے عزیز، جب قرآن نازل ہو رہا تھا مکہ المکرمہ میں، تو کون سا ولی تھا جس کے مزار پر لوگ بھیڑ لگاتے تھے؟ تو
اس کی مخالفت میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ اپنی ناک پر بیٹھی بھی مکھی نہیں ہٹا سکتے، یہ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ میرے عزیز وہاں تو کسی ولی کا مزار بھی نہیں تھا، پھر آخر کس ولی کے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی تو ایسی نہ ایسی گندگی ہوگی جس کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کی آیتیں یوں ہی تھوڑی اتر گئی، ایسا بیک گراؤنڈ بنا، ایسا پس منظر بنا، اس پس منظر میں یہ آیتوں کا نزول ہوا۔ تو مکے میں کس ولی کا مزار تھا جہاں پر لوگ بھیڑ لگا رہے تھے؟ اس کے خلاف آیت نازل ہو رہی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو وہاں کسی ولی کا ایسا مزار تو تھا نہیں کہ جہاں لوگ جا کر کے منتیں مانے، جہاں جا کر کے لوگ معاذ اللہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے خلاف آیت نازل ہو جائے۔ یہ آیتیں جو ناک پر مکھی بیٹھنے کے نہ ہٹانے پر ہے، نفع و نقصان کا جو مالک نہیں، جس کا ذکر آیا، نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ آیتیں بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، یہ ولیوں کے لیے نہیں آئی۔ ارے ولی تو بعد میں آئے، صحابہ کے بھی بعد آئے، ہم جنہیں ولی کہتے ہیں۔ اور رہی بات ناک پر مکھی بیٹھنے کی کہ مکھی نہیں ہٹا سکتے، کون سا ولی ایسا ہے جس کے ناک پر مکھی بیٹھتی ہے قبر میں؟ اگر ولی کی قبر میں ناک پر مکھی بیٹھتی ہے تو پھر وہ مکھی صاحب کرامت ہے، وہ مکھی صاحب کرامت ہے۔ ارے نادان، جب وہ قبر میں چلا گیا تو عام انسان کے قبر میں جانے کے بعد اس کی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھتی، تو ولی کی ناک پر مکھی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ تو یہ قبر والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان بتوں کے لیے ہے جو بت خانوں میں تراش و خراش کے پڑے اور کھڑے رہتے تھے، ان کی ناک پر مکھی بیٹھتی تھی، وہ نہیں ہٹا سکتے۔ تو بتوں کے لیے کہا کہ وہ ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن اسی قرآن نے ولیوں کے لیے کہا کہ وہ 1 مہینے کی مسافت پر اگر بلقیس کا تخت ہے تو پلک کے جھپکنے سے پہلے لا کر کے پیش کر سکتے۔ نعرے